ٹرین کا سفر اور میں از قلم ایمان رضوی۔ ایک لڑکی ہے انفال جو دنیا کی رنگینیوں سے بیزار ہو کر اپنی تلاش میں ٹرین کے سفر پر تنہا چل پڑتی ہے، اور وہ ایک عام سا سفر اتنی گہرائی سے کرتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے مسافر بھی اس دنیا کی بھول بھلائیوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی گہری کہانی میں سفر کرتی لڑکی آپ کو بتائے گی کہ دنیا کی رنگینیوں، عارضی احساسوں کو ٹھکرا کر چھوڑ کر کیسے اپنا آپ چنا جاتا ہے، اور پھر بڑی منزلوں کے راہی سفر میں قربانیاں دینے سے نہیں ڈرتے۔ یہ کہانی وہ مسافر خود سنانا پسند کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ٹرین کے سفر پر لکھا گیا چھوٹا سا ناولٹ پڑھنے والوں کی روح پر مثبت اثر چھوڑے گا۔ تو چلتے ہیں ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ ابتدا صبح کا نور آسمان کی تہہ پر پھیلی رات کی سیاہی پر غالب آ رہا تھا۔ میں اس وقت ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہوں۔ ہر سو دھند ہے، بہت ٹھنڈ تھی، لیکن یہ سفر کرنے کے لیے مجھے اٹھنا تھا۔ یہ سفر بہت اہم ہے، جس کو ہر دھند سے بے خوف ہو کر کرنا چاہتی ہوں۔ میں جو پیچھے چھوڑ آئی ہوں وہ خاص ہے، میرا ایک اہم حصہ، پر میں جہاں جا رہی ہوں وہ ضروری ہے۔ جیسے کہ یہ میرا سفر ہے، میں اپنی کہانی خود سنانے کو ترجیح دوں گی۔ چلیں ظاہری پوشاک کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ میں نے سیاہ ٹراؤزر پر گھٹنوں سے کچھ انچ لمبا لیدر کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ دنیا کی روشنیوں نے ان آنکھوں کی بصارت کم کر دی ہے جن پر نظر کا چشمہ پہنے ہوئے تھی۔ یہ بھورے گھنے قدرتی دھاگے جنہیں بال کہتے ہیں، ان کو جوڑے کی شکل میں قید کیا ہوا تھا۔ پیروں میں ٹریول شوز، کندھے پر چھوٹا سفر بیگ، اور ہاتھ کوٹ کے دونوں پاکٹس میں ڈالے ہوئے تھی۔ گلاسز کے پیچھے آنکھیں ٹرین کے انتظار میں خالی پٹریوں کو دیکھ رہی ہیں۔ پیلے بلب کی روشنی جو دھند کو چیر کر پٹریوں پر پڑ رہی ہے، ان مسافروں کو بہت پر اسرار لگ رہی ہے۔ سورج کا فی الحال نام و نشان نہیں ہے۔ میرے ساتھ اگر تم بھی نظر دوڑا کر دیکھو تو ہر سو لوگوں کا رش دکھائی دے گا۔ کوئی انتظار کر کے سو گیا ہے تو کوئی چکر کاٹ رہا ہے۔ کچھ لوگ دور سے اپنے سامان اٹھائے بچوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو کوئی شال اوڑھ کر بینچ پر بیٹھ کر پیالی میں چائے پی رہے ہیں۔ میں نے پھر نظریں نیچے کر لی۔ کچھ دیر بعد دور سے ٹرین کی آواز آئی۔ اس ایک آواز میں وہاں بیٹھے تقریباً انسانوں کے کان کھڑے کر دیے اور دھیرے دھیرے افراتفری بڑھنے لگی۔ میں سینے کے گرد بازو باندھے پرسکون چہرے کے ساتھ ٹرین کی پٹریوں کی ہلچل دیکھ رہی ہوں۔ جیسے ٹرین قریب آتی گئی، پٹریاں لرزنے لگی۔ کچھ ہی پل میں ٹرین کے سامنے والی زرد بتی لکیروں کی صورت آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اب ٹرین نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے گہرا سانس کھینچ کر ریلوے اسٹیشن کی فضا میں بحال کیا اور آگے بڑھائی۔ 2-3 قدم چل کر ہی مطلوبہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس چھوٹے سے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈال کر سیاہ اسکرین والا فون نکال کر ٹرین کی پٹریوں کے نیچے پھینک دیا۔ اب مکمل طور پر یہ سفر اجنبی ہو کر کرنے جا رہی ہوں، جس میں میرے ساتھ صرف میں ہی ہوں۔ ٹرین کا ماحول کافی صاف ستھرا ہے۔ بڑی بڑی گلاس ونڈوز، میٹل کا بنا فرش بھی چمک رہا تھا۔ بالآخر مجھے اپنی جگہ مل گئی اور میں ونڈو کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ونڈو کا ٹرانسپیرنٹ شیشہ بھی ہر داغ سے پاک ہے۔ میرے سامنے والا صوفہ ابھی تک خالی تھا۔ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ وہاں واحد میں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین کی 3 دفعہ پاؤ پاؤ پاؤں کی سیٹیاں بجی، جو سفر کے آغاز کی اطلاع دینے کے لیے تھی، اور ٹرین کے پہیوں کی چرچراہٹ محسوس ہوئی۔ جب بھی میں ٹرین کے پہیوں کی آواز سنتی ہوں، نہ جانے کیوں ایک مقناطیسی لہر میرے وجود میں سرایت کر جاتی ہے۔ ٹرین آگے جا رہی تھی۔ اسٹیشن کے مناظر الوداع کہتے پیچھے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے ونڈو سے پیچھے رہتی اسٹیشن کے ماحول کو دیکھا اور رخ واپس موڑا تو ایک سکون بھری مسکراہٹ نے چہرے کے تاثرات میں درار ڈالی۔ بیگ سے بھوری جلد والی ڈائری نکالی، جسے کھولتے ہی مطلوبہ اوراق کے عین درمیان پین میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ٹرین آگے بڑھتے ساتھ مجھے تسلی بخش رہی تھی کہ اس کے ساتھ میں بھی آگے بڑھ رہی ہوں۔ دنیا کے ان طویل راستوں کی راہی بن رہی ہوں، اور یہ راستے میں نے خود چنے ہیں۔ پر میرے ذہن کو بھی رکنا نہیں ہے، اس لیے میں نے پین کا گیپ اتار لیا اور لکھنا شروع کیا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، بس ٹرین کے پہیے گھسیٹنے کی آواز سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے ہم زندگی کو گھسیٹ کر آگے لے جاتے ہیں۔ میں اب ہر ذی روح سے لاپرواہ ہو کر لکھنا شروع کر رہی ہوں۔ انگلیوں کے پوروں سے پکڑا قلم ذہن میں چھپے الفاظوں کو خالی ورق پر اتار رہا ہے۔ ڈائری 19/12/2019۔ میرا سفر۔ زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے اور ایسے مناظر بھی دکھاتی ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سوچے ہوں۔ زندگی کا یہ سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ دور سے دیکھو تو محض عمر گزرتی نظر آئے گی۔ فاصلہ طے کر کے زندگی کے قریب آؤ تو گروں میں الجھی کوئی تتلی دکھائی دے گی جو روز خود کو ان گروں سے الگ کرنے کی جدوجہد میں لگی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے واقعات جو ہمارا روح تک نکال دیتے ہیں، اور کچھ زندگی کے ڈر جو ہمیں اندر تک کھوکھلا یا پھر حساس کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم بھی انسان ہیں کیا، جسے تمام مخلوق پر شرف بخشا گیا تھا۔ یہ الفاظ محسوس کرنا ہمیں بے بسی کی انتہا پر پہنچا دیتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی دنیا میں گم ہو کر زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی ہوش ہوتا تو کبھی سب کچھ ٹھہرا ہوا سا محسوس ہوتا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اتنے برس گزر گئے اور ذہن حساس اور قلب گہرا ہو گیا۔ ہوش تو تب آیا جب کی گئی غلطیوں کے رد عمل میں وقت نے زوردار تھپڑ کھینچ کر مارا۔ ہاں، وقت کا زناٹے دار تھپڑ جب لگتا ہے نا تو وہ اتنا وزنی ہوتا ہے جو فقط گالوں پر نہیں، روح پر لگتا ہے، جس کے باعث ہمارا نازک وجود لرز کر بہت نیچے گر پڑتا ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتی ہوں ہم بچپن میں تھپڑ سے کتنا ڈرتے ہیں نا۔ جب والدین کسی غلطی پر مارنا چاہتے ہیں تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ تھپڑ نہ لگے ورنہ کانوں سے سی کی آواز آئے گی۔ پر اب میں یہاں بیٹھ کر گزرتے راستوں کو دیکھ کر اپنی طویل زندگی کا جائزہ لے کر یہ کہنا چاہتی ہوں، وہ تھپڑ کھا لینا چاہیے۔ وہ اتنی اذیت نہیں دیتا جتنی ہمارے اپنے کیے گئے اعمال کے نتیجے میں لگے تھپڑ اذیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ وابستگیاں جانے انجانے میں ان داغوں کی مانند ہو جاتی ہیں جن کی گرہیں اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ انہیں کھلتے آزاد ہوتے ایک عمر گزر جاتی ہے، اور وہ ہماری کلائیوں کے لیے زنجیر ہو جاتے ہیں جن سے خود کو آزاد کرتے کرتے ہم زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں کی وابستگیوں سے لگے کانٹے پیروں میں بہت اندر تک گھس گئے ہیں۔ ان کانٹوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنے ساتھ یہ سفر کر کے ہی شاید میں گرہوں اور کانٹوں سے آزادی حاصل کر سکوں۔ اس سارے میں جس ہستی نے مجھے سہارا دیا، راہیں روشن کی، وہ مجھے بنانے والے کی ہے، جس نے میری زندگی کی کتاب لکھی ہے۔ جب میں پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتی ہوں نا، تو ویران روح میں ایک سکون سا اترنے لگتا ہے۔ وہ جلد میں لگے ہوئے کانٹے غائب ہونے لگتے ہیں۔ یادوں کا درد اس قدر کم ہو جاتا ہے جیسی ان یادوں سے کبھی کوئی جذبہ ہی نہیں جڑا تھا۔ ہاں، تمہیں اس دنیا میں بھیجتے ساتھ اللہ نے تمہارے لیے ایک تلاش راز رکھی تھی کہ تم خود کو تلاش کر کے اس سے جڑ جاؤ، دنیا کی الجھنوں رنگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے اندر کی کائنات میں کھو جاؤ۔ کبھی کبھی یہ باطن بھی مجھے بھٹکا دیتا ہے، ایسے تہخانے میں لے جاتا ہے جہاں اذیت اور یادوں کے سراب ہوتے ہیں، پرکشش سراب جو باہر سے بے حد حسین ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے میری زندگی ان یادوں کی بستی میں جا کر بے حد رنگین اور بہتر ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی میں وہاں قدم رکھتی ہوں، حال کا دروازہ ٹھاں سے بند ہو جاتا ہے، اور حسین نظر آنے والا سراب ایک دم سے اندھیری کھائی بن جاتا ہے جہاں موت کا سا سناٹا ہوتا ہے۔ باہر تو سب کچھ معمول کی طرح ہوتا ہے، نہ جلد کا رنگ بدلتا ہے اور نہ چہرے سے خون رستا ہے، لیکن اندر بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ٹرین کے سفر نے ہمیشہ میری ذات پر اثر چھوڑا ہے۔ طویل سفر کرنے کے لیے ایک طویل وسیلہ۔ اسٹیشن پر کبھی رکی ہوئی خاموش ٹرین کو غور سے دیکھا ہے، کس قدر منفرد سی ہوتی ہے، الگ راہ پر چلنے والی، ہر حصہ مقناطیس سے جڑے ہوئے، جیسے انسان اپنے مقصد، رشتے، وابستگیاں خود سے جوڑ کر بناتا ہے۔ ہر حصے میں اپنی ذات میں کھوئے یا منفرد سے مسافروں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ ٹرین کا سفر کبھی بھی عام نہیں ہوتا۔ یہ عام گاڑیوں کے برعکس اکیلے پہاڑوں، جنگلوں اور کبھی کبھی دریاؤں کے اوپر بنے راستوں سے سفر کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ نہ وہ کسی ٹریفک پر رکتی ہے اور نہ ہی دنیا کے روز بدلتے رنگ یا پھر ہجوم دکھاتی ہے۔ یہ اپنے اندر بیٹھے مسافروں کو تحفظ دیتی ہے۔ یہ چاہے کتنی بھی لیٹ ہو جائے، لیکن اپنے اندر بیٹھے انسانوں کو باہر کی دنیا سے بے خبر کر دیتی ہے۔
ٹرین تنہا طویل مناظر دکھا کر قدیم زندگی کا عکس دکھاتی ہے، جہاں ہجوم، افراتفری نہیں بلکہ قدرتی چیزیں دیکھ کر بھٹکنے کے برعکس انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹرین کے پہیے جب تیزی سے گزرتے ایک آواز پیدا کرتے ہیں، وہ آواز ہمیشہ راغب یعنی پرکشش لگتی ہے۔ جب کوئی تھکا ہوا مسافر سو کر اٹھتا ہے تو یہ آواز چند پل کے لیے خاموش کر دیتی ہے، یا جب ٹرین پہاڑوں پر موڑ بدلتی ہے ویسا پراسرار منظر کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی ٹرین کا مسافر ہو کر آدھی رات کو ٹرین کا جائزہ لے کر اسے محسوس کر کے دیکھو، ذہن کی اندرونی دنیا میں یہ سفر یاد رہ جائے گا۔ میں زندگی سے بہت تھک گئی ہوں، اپنے اندر سے آتے اونچے شور سے، نیم اندھیرے میں نظر آتے اس سائے سے جو خاموشی سے دبے قدم آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے ان سایوں سے دور جانا ہے، خود کو تلاش کرنے کے لیے بہت سے سفر کرنے ہیں، جیسے آج یہ ٹرین کا سفر۔ انگلیوں میں پکڑا قلم جو الفاظوں کو کورے صفحے پر اتار رہا تھا، اسے وہیں رکھ کر ڈائری بیگ میں رکھتی اور سینے کے گرد بازو حائل کر کا سفر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ٹرین اب جنگل سے گزر رہی تھی، رفتار اس قدر تیز تھی کہ ہر منظر پیچھے رہتا جا رہا تھا۔ اچانک ٹرین گفا سے گزری، آنکھوں کے سامنے یکدم اندھیرا چھا گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ گفا میں ٹرین کی آواز کافی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر بنا ٹرین کا دروازہ ہوا کے باعث کھل کر بند ہو رہا تھا۔ میرے پیچھے بہت سے لوگ اس گفا سے ٹرین گزرنے کا لطف اٹھانے کے لیے چلا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، جبکہ میں لب بھینچ کر خاموشی سے آگے دیکھ رہی ہوں۔ پھر کچھ پل بعد پھر سے راستہ روشن ہو گیا اور مناظر واضح نظر آنے لگے۔ شور کی آوازیں بھی مدھم پڑ گئیں۔ میرے اندر کی گفتگو پھر سے شروع ہو گئی۔ میں اپنے ماضی سے بے حد اٹیچ تھی۔ کچی عمر کا وہ چند سالوں کا انوکھا سفر میری پوری زندگی پر چھاپ چھوڑ گیا۔ چاہے ہم جتنی مرضی اپنی زندگی کی پلاننگز کر لیں، مستقبل کے منصوبے بنا لیں، لیکن آنے والی زندگی کبھی بھی ہمارے تصورات کے مطابق نہیں چلتی۔ آنکھوں سے گلاسز اتار کر گلے میں پہنے اون کے مفلر سے ان کے شیشے صاف کیے، پھر اشد انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے دونوں آنکھ کے کونے صاف کیے، اور پھر گلاسز پہن کر سیٹ پر سر ٹکا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہم جیسوں کو اپنی آنکھوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آنکھیں روح کا دروازہ ہوتی ہیں، جن میں اللہ نے کائنات کا راز چھپا کر رکھا ہے۔ چند پل کے لیے ان آنکھوں کو بند کرتے پتہ ہی نہیں چلا کب گہری نیند میں چلی گئی۔ سفر جاری تھا۔ کچھ دیر بعد آنکھ ٹرین کے اسٹیشن پر رکنے سے کھلی۔ دوپہر کا آخری پہر تھا۔ سنہری دھوپ کی کرنیں ونڈو کے شیشے سے آر پار ہو کر آ رہی تھیں۔ کافی مسافر اپنا سامان اتار کر اسٹیشن سے منزل کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ چہرے تھکے ہوئے تھے تو کچھ تر و تازہ، تو کچھ اداس بھجے ہوئے۔ شاید وہ اس منزل سے مطمئن نہیں تھے۔ خیر، یہ اسٹیشن میری منزل نہیں تھی۔ سکون کی نیند کے بعد ذہن کافی تازہ ہو چکا تھا۔ بال ویسے ہی بندھے تھے، سوائے آگے کو آتی چند لٹوں کے جن کو میں نے کان کے پیچھے اڑس دیا، اور فریش ہونے کے لیے واش روم سے ہو آئی۔ واپس آ کر اپنی مطلوبہ جگہ پر بیٹھی تو چھوٹے بچے بہت سی کھانے پینے کی چیزیں اٹھائے ادھر سے ادھر جلدی جا رہے تھے، چہرے پر امید لیے کہ شاید کوئی یہ چیزیں لے لے اور ان کا گزر سفر ہو جائے، اور طویل سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بھی بھلا ہو جائے۔ کچھ یاد آتے ہی ہاتھ بڑھا کر بیگ کھولا تو اس میں پانی کی بوتل جس میں آدھے سے بھی کم پانی تھا، اس کے سوا کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں تھا۔ کیسی راہی ہوں میں، اتنی طویل راہ چنتے ہوئے ڈھیر ساری چیزیں ہی نہیں رکھیں۔ دل سے ایک شکوہ کن آواز آئی، جو خود کو تلاش کرنے کا سفر کرتے ہیں وہ اتنے منصوبے نہیں بناتے۔ مسکرا کر سر جھٹک کر بیگ سے پیسے نکالے اور کھانے کو کچھ بسکٹ، نمکو، پانی کی بوتل لی۔ گزرتے دن کے ساتھ ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی، تبھی دل نے چائے پینے کی خواہش کی۔ کیا پتا تھا اتنا جلدی خواہش پوری ہو جانی ہے۔ پاس سے ایک چھوٹا لڑکا آتا دکھائی دیا۔
नरम गुलाबी जिल्द, फूली हुई जैकेट और ऊन की टोपी पहने, एक हाथ में चाय की हरे रंग की कटली और दूसरे हाथ में ढेर सारे डिस्पोजल और शीशे के ग्लास थे। गला खंकार कर उसे मुखातिब किया तो एहसास हुआ कितने वक्त बाद मैंने अपनी आवाज़ सुनी है। खामोशी से सब कुछ महसूस करते हुए पता ही नहीं चला कि बोलने की नौबत ही नहीं आई।